اب یہ ایک ایکسکیویشن ہے، ڈیپ ایکسکیویشن ہے. اس ایکسکیویشن میں کیا کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو پی ٹی ڈبلیو ہونا چاہیے، پرمٹ ٹو ورک. پرمٹ ٹو ورک از ون آف دا بگیسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کنٹرول میجرز. آپ ایکسکیویشن پرمٹ کے بغیر نہیں کر سکتے. آپ کی کمپنی کا جو بھی پی ٹی ڈبلیو سسٹم ہے، ای پی ٹی ڈبلیو سسٹم ہے یا ہینڈ ریٹن آپ کا پرمٹ یوز ہوتا ہے، آپ ٹھیک طریقے سے پرمٹ لیں گے اور پرمٹ کی ساری ریکوائرمنٹس پہ عمل درآمد کریں گے تبھی آپ ایکسکیویشنز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسکیویشن کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، مطلب پرمٹ کے ساتھ ساتھ ایکسکیویشن کا سرٹیفکیٹ ہے، اس میں باقی سارے کے سارے کنٹرول میئرز، ان کی ریکوائرمنٹس یا ایڈیشنل ریکوائرمنٹس وہ اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اسی کے ریفرنس میں ساتھ پھر رسک اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. مطلب ایکسکیویشن آپ نے کرنی ہے تو آپ رسک اسیسمنٹ بھی کنڈکٹ کریں. رسک اسیسمنٹ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، سارے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا ہو، پڑھایا ہو، سمجھائی ہو. ٹول باکس ٹاک میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہو تو پھر ہی ہم کام کریں گے. اور سائٹ کی ڈرائنگز کو ہم نے دیکھا ہو. سائٹ کی ڈرائنگز کو ایک کمپیٹنٹ بندہ جب دیکھتا ہے تو آٹو کیڈ کی بنی ہوئی ڈرائنگز ہوتی ہیں، اور ڈرائنگز کو جب اچھے طریقے سے آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹی لائنز کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے پورے جو لوکیشنز ہیں، ایریاز ہیں، اور ہم نے کتنی گہرائی میں جانا ہے، کتنی وڈتھ کرنی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں مینشنڈ ہوں گی. تو ڈرائنگز کو ایک سول سپروائزر یا سرویئر اچھے طریقے سے ایکسپلین کرے، سیفٹی والے کے ساتھ بھی بات کرے. اگر سیفٹی والا بندہ ڈرائنگز پڑھ سکتا ہے، ڈرائنگز کی اس کو سمجھ ہے، تو وہ بہت اچھی بات ہے، اسپیشلی کنسٹرکشن پروجیکٹس میں. اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ اگر کوئی بھی ایکسکیویشن آپ اگر کرتے ہیں تو 3 میٹر گہرائی میں کوئی انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز آ سکتی ہیں، تو وہاں پہ آپ میکینیکل ایکسکیویشن نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ نے ہینڈ ڈگنگ کرنی ہے. میکینیکل ایکسکیویشنز نہیں کریں گے، آپ ایکسکیویٹر کا استعمال نہیں کریں گے، ہینڈ ڈگنگ کریں گے، مطلب مینول ایکسکیویشن آپ کریں گے. اور کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اسکیفولڈنگ اگر آپ نے اریکٹ کرنی ہے ایکسکیویشن کے ایج کے قریب، تو جتنی گہرائی ہے اس کے 1.5 گنا زیادہ فاصلہ آپ ایج سے رکھ کے وہاں پہ اسکیفولڈنگ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے قریب آپ نے اسکیفولڈنگ کی بیسز نہیں لگانی. وہ ایکسکیویشن کے لیے بھی سیف نہیں ہوگا، وہ اس اسکیفولڈنگ کے لیے بھی سیف نہیں ہوگا. تو اگر گہرائی ہے 10 فٹ تو 15 فٹ کے بعد آپ ایکسکیویشن وہاں پہ اریکٹ کر سکتے ہیں، ایج سے 15 فٹ دور. تو 1.5 ٹائمز اس کا یہ سٹینڈرڈ ہے. اس کے بعد جو مٹی آپ نے ایکسکیویٹڈ نکالی ہے، اندر سے ایکسکیویشن سے مٹی ہم نے جو نکالی ہے وہ اس کو سپوائل بولتے ہیں. تو وہ کم سے کم کنارے سے 2 فٹ دور ہو، بالکل کنارے پہ نہ پڑی ہو. کنارے سے کم 2 فٹ دور ہم نے اس مٹی کو رکھنا ہے، جس کو ہم سپوائل کہتے ہیں. وہ کنارے سے 2 فٹ دور ہونا ضروری ہے، یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے. جو وہیکلز ہیں ایٹ لیسٹ 2 میٹرز اوے رہیں، 2 میٹرز مطلب 6-7 فٹ دور رہیں ایکسکیویشن ایج سے. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. ایک ایکسکیویٹر ہے، ایکسکیویٹر نے تو ایکسکیویشن ایج کے قریب ہی کام کرنا ہے. تو وہ ایکسکیویٹر آپریٹرز کمپیٹنٹ انف ہوتے ہیں، وہ یہ چیک کر لیتے ہیں کہ وہ کون سی سائڈ ہے، کس پوائنٹ پہ وہ اپنے ایکسکیویٹر کو کھڑا کر کے کیسے سیفلی وہ اس کو آپریٹ کریں گے. تو وہ وقتی طور پہ وہی ایکسکیویٹڈ ایریا سے سوائل نکال کے اپنے سیف آپریشنز کے لیے وہاں پہ ایک اسٹرانگ گراؤنڈ بنا لیتے ہیں ایکسکیویٹر آپریٹرز. لیکن جو باقی گاڑیاں ہیں وہ ساری کی ساری ایکسکیویشن ایج سے 2 میٹر دور ہوں. منیمم وہیکلز جن کا اس ایریا میں رہنا ضروری ہے صرف وہی اس کے قریب آ سکتی ہیں، ادروائز وہ 2 میٹر سے زیادہ ڈسٹینس ہونا ضروری ہے. بیریکیڈز، اگر آپ کی ایکسکیویشن 2 میٹر سے کم گہری ہے تو آپ وارننگ ٹیپس لگا سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے یہ چیز سیفٹی آفیسرز کو. سیفٹی آفیسرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے. وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم ہارڈ بیریکیڈ لگائیں یا نہ لگائیں، یا وارننگ ٹیپس کافی ہیں. اگر آپ کی ایکسکیویشن 2 میٹر سے کم گہری ہے تو آپ وارننگ ٹیپس لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ایکسکیویشن 2 میٹر ہو گئی یا اس سے زیادہ ہو گئی گہری، تو پھر آپ نے فال پروٹیکشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے یہاں پہ ہارڈ بیریئرز لگانے ہیں. ہارڈ بیریئرز اسکیفولڈنگ ٹیوبس کو یوز کرتے ہوئے بھی آپ لگا سکتے ہیں، کانکریٹ بیریئرز بھی آپ لگا سکتے ہیں. کانکریٹ بیریئرز اگر نہ لگائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سپوائل کے قریب، یہ ایج کے قریب اس پہ ویٹ زیادہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر کامنلی جو یوز ہوتے ہیں وہ یہ
स्कैफोल्डिंग मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए जो ये बैरिकेड्स, हम सेफ्टी ऑफिसर बैरिकेशन उसको बोलते हैं, लेकिन बैरिकेशन अंग्रेजी का लफ्ज़ नहीं है, बैरिकेशन नहीं आप बोल सकते, बैरिकेड करना बोल सकते हैं। तो आप स्कैफोल्डिंग मटेरियल को इस्तेमाल करके बैरिकेड करें। तो अगर गहराई 2 मीटर है या 2 मीटर से ज़्यादा है तो हार्ड बैरिकेड्स, अगर कम है गहराई 2 मीटर से तो फिर वार्निंग टेप्स भी एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बेंचिंग या स्लोपिंग जो भी आपने करना है वो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे होगा। उसके अलावा आप लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी डिटेक्शन टूल्स या कैट स्कैनर्स, कैट स्कैनर्स इस तरीके के होते हैं, केबल अवॉइडेंस टूल। कैट स्कैनर का मतलब है केबल अवॉइडेंस टूल। ये हम यूज करके मेक श्योर करते हैं कि जहां भी हमने एक्सकेवेशन करनी है वहां पे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज ना हो। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज अगर हैं तो ये कैट स्कैनर उसको डिटेक्ट करके आपको बता देगा। फिर वहां पे आप अगर 3 मीटर से करीब हैं वो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, तो वहां पे आप मैनुअल एक्सकेवेशन करेंगे, मैकेनिकल नहीं करेंगे, एक्सकेवेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा एक्सेस, एक्सकेवेशन में आपने लोगों को नीचे उतरने के लिए और ऊपर आने के लिए एक्सेस देनी है। स्ट्रेट लैडर्स भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके का आप टेम्पररी स्टेयर केस भी बना सकते हैं विद प्रॉपर गार्ड रेल्स, टॉप रेल भी हो और मिड रेल भी हो। टॉप रेल और मिड रेल के लिए तो वही स्टैंडर्ड है जो स्कैफोल्डिंग का है कि आपकी टॉप रेल लाइक 38 to 42 इंचेस हाइट तक मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक्सेस है, एक्सेस हर 25 फुट के फासले पे जरूरी है। मतलब ये अगर कॉन्टिन्यूस एक्सकेवेशन है, ट्रेंच है, ट्रेंच में क्या होगा, अब ये ट्रेंच नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस एक्सकेवेशन तो है, लेकिन इसकी क्योंकि विड्थ मोर देन 15 फीट है, मोर देन 15 फीट है, तो हम इसको, ये कॉन्टिन्यूस तो है बट वी कैन नॉट कॉल इट ट्रेंच, ट्रेंच नहीं हम इसको बोल सकते। तो इसमें हमने क्या करना है कि एक्सेस हमने 25 फुट के फासले पे हमने प्रोवाइड करनी है। किसी भी पॉइंट पे अगर वर्कर खड़ा है, किसी भी पॉइंट पे अगर वर्कर खड़ा है तो उसको जो नियरेस्ट एक्सेस है, लैडर है, वो 25 फुट से ज्यादा फासला नहीं उसका होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे खड़ा है मतलब आइदर डायरेक्शन में 25 फुट का फासला मैक्सिमम है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को हम यहाँ पे इस लैडर को हम प्रोवाइड करते हैं और 40 फुट के फासले पे हम यहाँ पे दूसरी लैडर प्रोवाइड करते हैं, तो पॉइंट दरमियान में कहीं पे भी अगर वो वर्कर काम कर रहा होगा तो उसका नियरेस्ट लैडर 25 फुट से कम फासले पे उसको मिल जाएगी। मतलब अगर वो एक लैडर से 15 फुट दूर है तो दूसरी लैडर के 25 फुट का फासला है, 40 की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर एक्सेस विद इन 25 फीट ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। ये नहीं कहा जा रहा कि इधर लैडर आपने प्रोवाइड की 25 फुट के बाद एक और लैडर प्रोवाइड करें, फिर 25 फुट के बाद एक और करें। अगर आप 50 फुट पे भी एक लैडर प्रोवाइड कर देते हैं तो यहां पे जो वर्कर दरमियान में कहीं पे काम कर रहा है तो दोनों में से कोई एक लैडर उसकी लेस देन 25 फीट अवे होगी, या दोनों बिल्कुल दरमियान में खड़ा हो जाता है तो दोनों से उसका फासला 25 फीट होगा, तो वो एक्सेप्टेबल है। और लैडर का जो टॉप है वो एक्सटेंड करे, एक्सकेवेशन एज पे लैडर ना खत्म हो जाए, द लैडर शुड एक्सटेंड 3 फीट अबव द एज। तो ये एक स्कैफोल्डिंग के साथ भी जब हम एक्सेस लैडर यूज करते हैं या आर्म स्ट्रेट लैडर की बात करते हैं तो ये कंट्रोल है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर है ब्लिंकिंग लाइट्स का। हमारे मुल्कों में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्सकेवेशंस को खुला छोड़ दिया जाता है और ब्लिंकिंग लाइट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रात को अंधेरे में नज़र नहीं आता कि कौन सा एरिया एक्सकेवेटेड है। तो कहीं पे भी आप कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं तो आपके एक्सकेवेशन ये सोलर पावर्ड होती हैं ब्लिंकिंग लाइट्स, तो आपके जो हार्ड बैरिकेड्स आपने प्रोवाइड किए हैं उन्हीं के साथ हर एक पॉइंट पे आप जगह जगह पे, एक तो जनरल वहाँ पे लाइटिंग भी होनी चाहिए। ब्लिंकिंग लाइट्स का मकसद ये है हैजर्ड से इंडिकेट करना, हैजर्ड के बारे में कॉशन देना, वार्निंग देना, बताना कि यहाँ पे ये हैजर्ड है। तो ये ब्लिंकिंग लाइट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। अंदर एक्सकेवेशन में आप जो भी काम करना है उसके बारे में आपके अपने अपने अलग अलग एहतियाती तदाबीर होंगी। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है,
آپ فاؤنڈیشنز میں سول ورکس کر رہے ہیں، ری بارز آپ نے ری انفورسمنٹ بارز مطلب سریے لگائے ہوئے ہیں، تو ساری کی ساری ری بارز آپ کی پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے، ان پہ ری بار کیپس لگی ہونی چاہیے، کوئی اور فزیکل انجری کے رسکس نہیں ہونے چاہیے، مطلب اس کو رسک کو منیمائز کرنا ہے، سلپ اینڈ ٹرپ اینڈ فال کے ہیزرڈز ہو سکتے ہیں، کوئی اور اوپننگ کہیں پہ ہو سکتی ہے، یا کوئی مشینری اندر جو یوز کر رہے ہیں اس کے الیکٹریکل ہیزرڈز ہو سکتے ہیں، ان سب کے لیے ہم نے اپنے الگ الگ کنٹرول میئرز لازمی لینے ہیں۔ اگر ہم نے کرینز نیئر بائی ایریاز میں یوز کرنی ہے تو کرینز کے لیے اگر کلاس اے کی مٹی ہے تو جتنی گہرائی ہے اتنا فاصلہ کرین کا ہونا ضروری ہے، مطلب 1 ٹائمز ڈیپتھ۔ آپ نے کرین کے آؤٹریگر پیڈز جہاں پہ رکھنے ہیں وہ جتنی وہ ایکسکیویشن گہری ہے، 15 فٹ گہری ہے تو 15 فٹ فاصلے پہ آپ کی کرین وہاں پہ لگی ہو، اس سے زیادہ قریب نہ لگی ہو، کیونکہ کرین 100 ٹنز کی کرین ہے، فار ایگزامپل 70 ٹنز کا لوڈ اٹھایا جا رہا ہے تو ٹوٹل جو پریشر ایگزرٹ ہوگا وہ 170 ٹنز کے ایکویولنٹ، وہ جتنا بھی پریشر بنتا ہے وہ ہوگا جو کہ ایکسکیویشن کو کیو ان کروا سکتا ہے، کلیپس کروا سکتا ہے۔ تو آپ نے اس کرین کو اگر ٹائپ اے کی مٹی ہے، کلاس اے کی ہے، تو جتنی ڈیپتھ ہے اتنا فاصلہ، اور اگر ٹائپ بی اور سی ہیں تو جتنی ڈیپتھ ہے اس کے ڈبل، اس کے دگنا فاصلہ آپ نے ایکسکیویشن ایج سے دور رکھنا ہے کرین کو لگانے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے، اور ایکسکیویشن سیفٹی کا یہ ٹاپک تھا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں، آپ نے اگر نوٹس وغیرہ پریپیئر کیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو یہ والے لنکس بھی میں پرووائڈ کر سکتا ہوں، اس میں کچھ ویڈیوز، ایک دو یہ ویڈیو ہے جو 37 منٹس ڈیوریشن کی ہے، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، باقی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں، اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ساتھ تو آپ کو کافی ساری ہیلپ مل سکتی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ گائز، اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں، کوئی بھی کوسچنس ہیں تو آپ میرے ساتھ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔